احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، حلال کر دیا گیا تمہارے لیے رمضان کی راتوں میں اپنی بیویوں کے پاس جانا. پہلے یہ حرام تھا، بعد میں حلال کیا گیا. پہلے کیا حکم تھا کہ اگر کوئی شخص روزہ کھولنے کے بعد کھانا کھانے کے بعد سو جائے، یعنی کھانا کھا لے یا سو جائے، تو پھر وہ اپنی بیوی کے ساتھ تعلق قائم نہیں کر سکتا، حرام ہے. یعنی اگر کسی نے روزہ افطار کیا اور اس کے بعد کھانا کھا لیا یا پھر سو گیا، تو ان دونوں میں سے جو کام بھی کسی نے کیا اس کے بعد پوری رات نہ وہ کھانا کھا سکتا اور نہ ہی بیوی کے پاس جا سکتا ہے. یعنی گویا اس کا روزہ دوبارہ شروع ہو گیا، اب وہ سحری کے وقت ہی کھا سکتا ہے کچھ. یہ شروع کے احکامات میں سے تھا. بعد میں کیا کیا گیا، اس حکم کو منسوخ کر دیا گیا اور فرمایا احل لکم، اب تمہارے لیے رخصت کر دی گئی ہے، آسانی کر دی گئی ہے. کیا؟ لیلۃ الصیام، رمضان کی راتوں میں، الرفث الی نسائکم، اپنی بیویوں سے جسمانی تعلق قائم کرنا حلال ہے. کیوں؟ ہن لباس لکم، وہ تمہارا لباس ہے، وانتم لباس لہن، اور تم ان کا لباس. لباس جسم کے قریب ترین ہوتا ہے، یعنی قریب ترین رہتے ہوئے تم ایک دوسرے کی ضرورت ہو. ایسی پابندی غیر فطری ہے، ہیومنلی پاسبل نہیں کہ مرد اور عورت ساتھ ساتھ رہ رہے ہیں اور پھر وہ جسمانی تعلق پورے ایک مہینے کے لیے نہ رکھیں. اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ مشکل آسان کر دی، اس کو حلال کر دیا. اور یہ جو لباس کی بات کی گئی، اس میں صرف قرب کی بات ہی نہیں بلکہ لباس انسان کے لیے خوبصورتی کا ذریعہ بھی ہے. بے لباس انسان اس طرح خوبصورت نظر نہیں آتا جس طرح لباس کے ساتھ آتا ہے. پھر انسان کو پروٹیکشن بھی دیتا ہے، انسان کو موسم کے برے اثرات سے بھی بچاتا ہے، انسان کے عیب بھی چھپاتا ہے. ہسبینڈ وائف بھی ایک دوسرے کے لیے کمفرٹ بھی ہیں اور پروٹیکشن بھی ہیں اور ایک دوسرے کے لیے سکون کا باعث ہیں، ایک دوسرے کے عیب چھپانے والے ہیں. اور ویسے بھی نکاح جو ہے وہ انسان کی نگاہ اور شرمگاہ کی حفاظت کا ذریعہ بھی، یہ معنی بھی ہے اس میں. جس طرح لباس انسان کو ڈھانپتا ہے، اسی طرح نکاح بھی انسان کی آنکھ اور اس کی شرمگاہ کی حفاظت کا ذریعہ ہے. کیونکہ نکاح کے بغیر آنکھ بھی بھٹک سکتی ہے اور انسان دوسری خرابی کی طرف بھی جا سکتا ہے، جس کی کئی مثالیں آپ نے سنی ہوگی. اس لیے بیوی کو شوہر کے لیے لباس قرار دیا کہ وہ تمہاری حفاظت کا ذریعہ ہے، تمہاری ایمان کی حفاظت کا اور تمہاری نگاہ کی اور شرمگاہ کی. اسی طرح شوہر کو بیوی کے لیے پروٹیکشن بتایا گیا. اور اس میں آپ دیکھیے کہ دونوں میں فرق نہیں رکھا گیا، دونوں ایک دوسرے کی ضرورت ہے. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ نہیں میں شادی کے بغیر رہ سکتا ہوں یا رہ سکتی ہوں، نہیں، کیونکہ یہ اللہ نے بنایا نا، اور اللہ کو پتا ہے. کیونکہ بعض مذاہب کے اندر شادی کرنا تقوی کے خلاف ہے، لیکن ہمارے دین میں کیا ہے، ایمان مکمل کرنا ہے، تقوی کا ذریعہ ہے، تقوی کے حصول کا ذریعہ ہے. ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، علم اللہ، اللہ نے جان لیا، اللہ کو پتا ہے کیا، انکم کنتم تختانون انفسکم، کہ تم اپنے نفسوں سے خیانت کر رہے تھے. یعنی دن کو تو روزہ رکھ لیتے لیکن رات کو تم اس پابندی کو پوری طرح نہیں نبھا پا رہے تھے. اللہ کو سب معلوم. اب آپ دیکھیں کہ انسان جب چھپ کے کوئی کام کرتا ہے جو اللہ نے منع کر رکھا ہے تو وہ بندوں کو تو دھوکہ دے ہی رہا ہے، لیکن اس سے زیادہ وہ کس کو دھوکہ دے رہا ہے؟ اپنے آپ کو. تختانون انفسکم، یہ ایک اصول ہے قرآن کا. منافقین کے بارے میں شروع میں پہلے پارے کے آپ پڑھ چکے ہیں، یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم، وہ اللہ اور ایمان والوں کو دھوکہ دیتے ہیں، حالانکہ نہیں وہ دھوکہ دیتے مگر اپنے ہی آپ کو. اسی طرح جب انسان خیانت کرتا ہے یا کوئی کام چھپ کے اس طرح کا کرتا ہے جو اللہ کو پسند نہیں، تو وہ بظاہر تو لوگوں کو چیٹ کر رہا ہوتا ہے، بظاہر اس نے شرافت کا لبادہ اوڑھ رکھا ہے، وہ بڑا نیک نظر آتا ہے، متقی پرہیزگار نظر آتا ہے، لیکن چھپ کے شیطان سے بھی برے کام کرتا ہے. ایسی صورت میں کوئی نہیں دیکھتا، کسی کو نہیں پتا وہ کون ہے، لیکن اللہ کو پتا. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن
علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل، ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، تلك حدود الله فلا تقربوها، كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون.